الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے امتحان بھی اسی میں آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام، امتحان بھی اسی میں آیا. وادی غیر ذی زرع میں بیابان میں چھوڑ کر آئے، پھر چھری کے نیچے امتحان آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی، امتحان بھی اس میں آیا. کنویں میں ڈالا گیا، بازار میں بیچا گیا، الزام لگایا گیا، پھر قید میں ڈالا گیا. امتحان آئے نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اما عائشہ سے، بی بی حمیرہ سے، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، کتنی محبت ہے. اما عائشہ جس برتن سے جہاں سے وہ پانی پی رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیتے. اتنی محبت ہے. امتحان بھی
امتحان بھی یہاں آیا، اما عائشہ صدیق الزام تراشی ہوئی۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے امتحان بھی اسی میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پر امتحانات آئے، ہر امتحان میں کامیاب، 100% کامیاب ہوئے۔ گزشتہ جمعے پر آپ نے سنی بات، 80 سال کے ہو گئے، 80 سال کے بعد ابھی تک اولاد نہیں، اولاد سے محروم ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹے اور بیٹیوں کا خزانہ کس کے پاس؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ مانگنا اسی سے ہے، غیر سے مانگنا نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے گزشتہ جمعے پر سنی۔ انبیاء کرام نے اللہ سے مانگا، صحابہ کرام نے اللہ سے مانگا، اولیاء اعظام نے اللہ سے مانگا، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے۔ اب امتحان آیا، اب یہ بیٹا جو 80 سال کے بعد ملا ہے، اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئے، ایسی جگہ جہاں جنگل ہے، جہاں بیابان ہے، کوئی انسان تو نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی، ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے، پہاڑی پہاڑ ہے۔ وہ زمین کون سی؟ وہ کعبۃ اللہ کی زمین، اس جگہ پر چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہیں۔ اما ہاجرہ، حضرت اسماعیل، اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اتنے جنگل میں، جہاں کوئی بستی نہیں، جہاں کوئی انسان نہیں۔ چلنے لگے تو اما ہاجرہ نے دامن سے پکڑ لیا۔ بات ہے نا، اس جنگل بیابان میں کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حکم تھا کہ بات بھی نہ کرنا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ 80 سال کے بعد بیٹا ملا، اب حکم ہوا کہ اس کو جنگل میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئے۔ اما ہاجرہ نے دامن سے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کس کا حکم ہے؟ اشارے سے کہتے ہیں اللہ کا حکم۔ امرنی ربی، اللہ نے مجھے حکم کیا، اس کا حکم ہے۔ تو حضرت اما ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا۔ اما ہاجرہ نے بھی آج کی عورتوں کو سبق سکھا دیا۔ اے ابراہیم، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نمرود کی آگ سے بچایا، اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائیں گے۔ جس طرح آپ کو آگ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، اس جنگل و بیابان میں بھی بچانے والا وہی ہے۔ عورتوں کو سبق سکھایا، سبق دے دیا ہماری ماں اور بہنوں کو کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے۔ تھوڑی سی بات ہوگی، جاتے ہیں ہماری عورتیں بھوپوں کے پاس جاتی ہیں، ان عورتوں کے پاس جو قرآن سے واقف نہیں، جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں، کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ پھر دعویٰ ہے آدمی کا موحد ہے، توحید برستے، آپ جاتے ہیں بھوپوں کے پاس، لیکن آپ کی دعوت تو جھوٹی ہے،
آپ یہ دعویٰ تو نہ کریں کہ ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں۔ اما ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں، توجہ کریں، پانی کی تلاش میں، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، پہاڑی پر پڑی چلی، پھر دیکھا بیٹے کے پاس کوئی جانور تو نہیں آیا، پھر مروہ دوڑتی ہے، یہ دوڑ رہی ہے اما ہاجرہ، پھر مروہ پہاڑی، پھر دیکھ رہی ہوں ان کے پاس بچے کے پاس کوئی آیا تو نہیں۔ یہ دوڑنا، چلو سبحان اللہ، یہ دوڑنا، اما ہاجرہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا محبوب لگا کہ حاجیوں پر لازم کر دیا، جب تک اما ہاجرہ کی تم سنت کو زندہ نہیں کرو گے تمہارا حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے دیدی، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے پر لگایا، پر جو لگایا تو پانی نکل پڑا، جو نا سبحان اللہ، پانی نکل پڑا۔ اما ہاجرہ نے بند باندھا، زم 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 زم، مانا رک جا رک جا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر اما ہاجرہ یہ نہ کہتی، یہ بند نہ باندھتی تو پوری دنیا کو یہ پانی سیراب کرتا، پوری دنیا میں چلا جاتا۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے، مانگا اللہ کی ذات سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم آپ کو حلیم بیٹا دیں گے، ہم آپ کو بردبار بیٹا دیں گے، ایسا بردبار جو چھری کے نیچے آئے گا پھر بھی انکار نہیں کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اب سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نہیں بھیجی، وحی آ جاتی کہ اسماعیل کو ذبح کرو، وحی نہیں بھیجی بلکہ خواب کے ذریعے بتایا گیا۔ کیا مانا؟ ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، جو ذبح کرنا مقصود، ذبح کی تیاری مقصود تھی، توجہ کریں، ذبح کی تیاری مقصود تھی کہ میں تیاری کر رہا ہوں۔ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا بھی تو حضرت اسماعیل صاحب تھے نا، جس کی پشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ بیٹا یہ نہیں کہتا ابا جان میں نے کیا قصور کیا ہے، کیا غلطی کی ہے میں نے، آپ جو مجھے ذبح کریں گے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ یہ نہیں۔ آج کسی کو مارو، باپ بیٹے کو مارتا ہے، پہلے تو آنکھیں دکھاتا ہے کیوں مار رہے ہو، بیٹا پہلے تو آنکھیں دکھائے گا کہ کیوں مار رہے ہو مجھے، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، ایسا ہے نہیں ہے؟ آنکھیں دکھاتے ہیں بیٹے۔ حضرت اسماعیل اسلام فرما رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے اس میں دیر نہ کریں، آپ اس میں دیر نہ کریں، جو آپ کو حکم ملا ہے ذبح کرنے کا اس میں دیر نہ کریں۔ میرے نوجوان ساتھی، ان سے گزارش ہے خدا کے لیے، اگر والدین آپ کے موجود ہیں تو غنیمت سمجھیں کہ والدین موجود ہیں، ان کی خدمت کریں، یا ان میں سے کوئی ایک والدہ موجود ہے یا والد موجود ہے تو ان کی خدمت کریں اور جنت چلے جائیں۔ والدین کی خدمت جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے۔ والدین کی قدر کریں۔ آج تو یہ کہتے ہیں
باپ بوڑھا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا، بات سمجھتا ہی نہیں. بیٹا کہتا ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. جس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہتے نہیں کہتے؟ سنا ہے آپ نے؟ میں نے تو سنا ہے، بارہا سنا ہے. بیٹا کہتا ہے بابا پاگل ہو گیا، ابھی ریٹائر ہے. تم بھی ایک دن بوڑھے ہوگے نہیں ہوگے؟ ابھی جو تم باپ کو کہہ رہے ہو، ایک دن تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے. میرے بھائی، میرے بیٹے، ایک دن تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے. جس طرح تمہارا رویہ اپنے باپ کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تمہاری اولاد تم سے جو تم نے رویہ رکھا باپ سے، اس سے بھی بدتر سلوک کرے گی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ. کیوں؟ کہ شریعت کا ایک اصول ہے، شریعت کا ایک اصول ہے، دین کا ایک اصول ہے، کما تو دین و تو دان، کما تو دین و تو دان. جیسا تو کرے گا تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسا تو کرے گا تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. باپ کو تو کہہ رہا ہے، تمہارے یقین کرو تمہارے بیٹے ہوں گے، اور تمہارے بیٹے بھی تمہیں یہ کہیں گے تو پاگل ہو گیا. جتنی بے ادبی کر رہا ہے، اس سے زیادہ بے ادبی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا ہے، یہ بھی کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر. یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، کیا ہو گیا آپ مجھے ذبح کریں گے، بلکہ یہ فرمایا حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام نے فرمایا میں صبر کروں گا. دعویٰ بھی نہیں کرے، میں ہی صبر. اگر اللہ نے چاہا تو میں صابرین صبر ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھو قاری صاحب، اگر اللہ نے چاہا تو میں صابرین سے بن جاؤں گا. یہ نہیں کہتا میں صبر کروں گا، آپ چھری لگائیں چھری چلائیں میں صبر کروں گا، نہیں، بلکہ یہ فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میں صابرین سے بن جاؤں گا. کیا مانا؟ صابرین دوسرے بھی ہیں، چلو صابرین دوسرے بھی ہیں، دوسروں نے بھی صبر کیا ہے، فقط میں صبر نہیں. اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی ان میں شمار ہو جاؤں گا. کیا بات ہے عزیزو، کیا ادب ہے، کیا احترام ہے. ذرا غور کریں، وہ نوجوان جن کے والدین ہیں، خدا کی قسم یہ والدین غنیمت ہیں. آج آپ کو پتہ نہیں چل رہا، جب ان کی آنکھیں بند ہو گئی تو پھر پتہ چلے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا والدین کی طرف جو چہرہ خوب مسکرا کر دیکھ رہا ہے، اولاد اپنی والدین کی طرف مسکرا کر دیکھ رہی ہے، تو ہر نظر کے عوض حج مقبول کا ثواب ملے گا. ہر نظر کے عوض حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے. اور دنیا میں فوری سزا جو ملے گی وہ کس کو ملے گی پتہ ہے آپ کو؟ علماء کرام سے پوچھیں. آخرت کی سزا سے پہلے جو فوری سزا دنیا میں ملے گی وہ کس کو ملے گی؟ والدین کے نافرمان کو. جو والدین کے نافرمان کو فوری دنیا میں سزا ملے گی. آپ دیکھیں بڑی عیش عشرت میں گزار رہا ہے وہ نوجوان جس نے والدین کی نافرمانی کی، بڑے عیش عشرت میں 1000 دفعہ عیش عشرت میں گزارے، لیکن اس کا اینڈ جو ہوگا، اس کا جو خاتمہ ہوگا انتہائی بھیانک ہوگا اگر والدین سے معافی نہیں مانگی. اب سوال یہ ہے کہ والدین تو چلے گئے، ابھی قاری صاحب نے بتایا بھائی والدین کی اتنی عزت ہے، والدین کا اتنا احترام ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. چلو سبحان اللہ، اللہ کی رضا والد کی رضامندی میں ہے.
اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. ابھی پتا چلا آپ کو، قاری صاحب سے سنا آپ نے، مولوی صاحب سے سنا کہ والدین کی اتنی عزت ہے. اب تو دنیا سے چلے گئے، والدین سے دنیا سے چلے گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب ان کے لیے دعائیں کریں. اٹھتے بیٹھتے ہر نماز میں والدین کے لیے دعائیں کریں. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ان کے لیے کل شریف پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور، کچھ نہ کچھ کفایت ہو جائے گی. ایک تو یہ. دوسرے، اگر والدین نہیں رہے یہ بھی آپ کریں، یہ بھی کریں کہ سورہ اخلاص پڑھتے رہیں. دوسرے جو والدین کے دوست احباب تھے ان کی خدمت کریں. جو والدین کے دوست احباب تھے نا ان کی خدمت کریں، پھر بھی کچھ نہ کچھ کفایت ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو وہ یہ نہیں فرما رہے کہ ابا جان کیا قصور کیا ہے، بلکہ یہ فرما رہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہو رہا ہے اس میں دیر نہ کریں. اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صابرین میں سے بن جاؤں گا. کیا مانا؟ تکبر کا جو شائبہ تھا، شک شبہ کو بھی ختم کر دیا. تکبر نہیں کہ میں صبر کروں گا، آپ چھری چلائیں میں صبر کروں، نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں صابرین میں سے بن جاؤں گا. آئی بات سمجھ میں؟ درود شریف بولو.